السلام نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، یہ حدیث بھی یاد کرنے کی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مدد کرو اپنے بھائی کی، اگر وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ ظالم کی بھی مدد کرو، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں مظلوم کی بھی مدد کرو۔ تو ایک صحابی نے فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیف انصر اذا کان ظالما، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ظالم کی مدد کیسے کروں جب کہ وہ ظالم ہو؟ ظالم کی تو مدد نہیں کرنی چاہیے، ہماری عقل یہ کہتی ہے مظلوم کی کرنی چاہیے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں ظالم کی بھی مدد کرو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تحجزه او تمنعه من الظلم فإن ذلك نصره، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کو روکو ظلم سے، تحجزه کے الفاظ بھی حدیث میں یا تمنعو، روکو ظالم کو ظلم سے، یہ روکنا اس کی مدد ہے۔ تو تاتاریوں کے دور میں جو اہل اللہ کھڑے ہو گئے انہوں نے ظالموں کو روکا اور ان کو سمجھایا، ایک جملہ ان کے سینوں میں جا کر لگ گیا کہ خدا کے واسطے انسانیت پہ ترس کا۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے۔ اگر میرے دل میں اور آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے اور انسانوں کی محبت نہیں ہے، ان کے لیے ہمدردی نہیں ہے، تو ہمیں اپنی انسانیت کی فکر کرنی چاہیے۔ کیا خیال ہے آپ لوگ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے ہو؟ انسانیت کے لیے کیا ترس ہے؟ انسانیت کے جو ضروریات ہیں ان کو پوری کرنے کی آپ بھرپور کوشش کریں، ہاتھ پاؤں تو کم سے کم ہلائیں، زبان ہلائیں۔ اگر انسانیت کے غم میں آپ شریک نہیں ہوں گے، ان پہ ترس نہیں کھائیں گے، رحم نہیں کریں گے، میں رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں ہم انسانیت کہلانے کے مستحق نہیں ہیں۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا۔ حدیث سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حدیث اپنے سینوں میں اتارو اور انسانیت کے مقام پہ فیض ہو جاؤ۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، اے لوگو زمین والوں کے اوپر تم رحم کرو، آسمان والا یعنی خدا تم پہ رحم کرے گا۔ الطاف حسین حالی نے رحمہ اللہ نے اس حدیث کا ترجمہ شعر میں کیا، فرماتے ہیں کرو مہربانی تم اہل زمین پر، کرو مہربانی تم اہل زمین پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بری پر۔ کیا زبردست شعر۔ تو اگر ہم یہ چاہیں کہ ہم پر رحم کیا جائے، ہمارے مسئلے حل ہو جائے، تو ایک راستہ ہے انسانوں کے مسئلے حل کرو۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو کسی کی حاجت براری میں لگ جائے، کسی کی حاجت پوری کرنے میں لگ جائے، کان اللہ فی حاجتی، اللہ اس کی حاجتیں پوری فرما دے گا۔ اگر ہم چاہیں ہماری حاجتیں پوری ہو جائے، ہماری تمنا ہے، جائز تمنا ہے، جائز خواہشیں پوری ہو جائے، تو ہم لوگوں کی حاجتوں میں لگ جائے، ان کی پوری کر لیں۔ میں اکثر جمعوں میں ایک بات کہتا ہوں، اگر ہم نے اللہ کو درخواستیں دی ہے، خدا بیماروں صحت دے دے، خدا بیٹے کی شادی قریب ہے، کچھ عنایت فرمائی ہے، یہ مسئلہ وہ مسئلہ، اللہ بوڑھے والدین آپ کے سپرد کیے، خدا ان کو معاف دیکھنا چاہتا ہوں، پتہ نہیں ان کا کیا حال ہوگا قبر میں۔ یہ کئی درخواستیں ہم دیتے اللہ کو، یہ ٹیبل پہ پڑے ہوئے۔ جب ہم کسی کی حاجت براری میں لگ جاتے ہیں، کسی کی ضرورت پوری کرنے میں اگرچہ ہم نہیں کر سکتے، فکر کریں، سوچیں، باغا دوڑی کریں، تو اللہ ان جہے درخواستوں کو منظور کر لیتا ہے۔ کیا مشکل کام ہے، آج اس میں ہم پیچھے